اسلام میں ایک رات ایسی ہے جس کی اہمیت بے مثال ہے، ایک ایسی رات جو باقی تمام راتوں سے بالکل الگ کھڑی ہے۔ اسے لیلۃ القدر یا شب قدر کہا جاتا ہے۔ آئیے اس انتہائی خاص رات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں، ذرا تصور کریں، صرف ایک رات کی عبادت، دعائیں اور نیک اعمال، اور ان کا اجر ایک پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ ہو۔ یہ کوئی خیالی سوال نہیں، بلکہ یہی تو لیلۃ القدر کے وعدے کا مرکز ہے۔ اچھا، اس کو اگر عام لفظوں میں سمجھیں تو اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال سے بھی زیادہ کی مسلسل عبادت کے برابر مانا جاتا ہے، مطلب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ۔ یہ ایک ناقابل یقین روحانی موقع ہے۔ اور یہ بات صرف سنی سنائی نہیں ہے، اس غیر معمولی دعوے کی بنیاد سیدھی قرآن پاک سے ہے۔ سورۃ القدر میں جہاں فرمایا گیا ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ محض کوئی روایت نہیں بلکہ ایک الہی اعلان ہے جو اس رات کی بے مثال فضیلت کو واضح کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس رات میں ایسی کیا خاص بات ہے، اس کی طاقت آتی کہاں سے؟ اس کا جواب تاریخ کے ایک بہت ہی اہم لمحے میں چھپا ہوا ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جب قرآن کا نزول شروع ہوا، ایک ایسا واقعہ جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس رات کا سارا تقدس اسی پہلے الہامی لمحے سے جڑا ہوا ہے۔ اب ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی روایت کے مطابق قرآن کا نزول 2 مراحل میں ہوا۔ پہلا، شب قدر میں پورے قرآن کا نچلے آسمان پر فوری نزول، اور پھر اگلے 23 سالوں میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کا بالتدریج نزول ہوا۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی اس کی تاریخی اہمیت، لیکن آج ہر سال مسلمانوں کے لیے شب قدر کا کیا مطلب ہے؟ لیلۃ القدر کا ترجمہ شب قدر یا شب تقدیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ نام ہی اس رات کے دوہرے معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ بے پناہ روحانی طاقت کی رات ہے، اور دوسری طرف یہ وہ رات ہے جب ہر فرد کی سالانہ تقدیر لکھی جاتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اس رات آسمان زمین کے بہت قریب آ جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت غیر معمولی طور پر ہر ایک کے لیے ہوتی ہے۔ فرشتے بشمول حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ صبح ہونے تک سلامتی اور برکت چھائی رہتی ہے، اور آنے والے سال کے لیے ہر معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک راز بھی ہے، کوئی بھی یقین سے نہیں جانتا کہ شب قدر اصل میں ہوتی کب ہے۔ روایت کے مطابق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صحیح تاریخ بتائی گئی تھی، لیکن 2 لوگوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے یہ علم ان سے واپس لے لیا گیا۔ اس میں بھی ایک حکمت چھپی ہے کہ اس کی تلاش میں عبادت کو اور زیادہ بڑھایا جائے۔ تو اسی لیے مسلمان رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں اس کی تلاش میں اپنی عبادتیں بہت بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیں، سنی اور شیعہ دونوں ہی مسلمان ان آخری طاق راتوں میں اسے تلاش کرتے ہیں۔ البتہ شیعہ مسلمانوں کے ہاں 19ویں، 21ویں اور خاص طور پر 23ویں رات کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اس خاص توجہ کی وجہ یہ ہے کہ یہ راتیں امام علی پر حملے اور ان کی شہادت کی تاریخوں سے بھی جڑی ہوئی ہیں، اس لیے یہ راتیں ان کے لیے غم اور عبادت دونوں کا امتزاج بن جاتی ہیں۔ اچھا، تو جب لوگ اس رات کو پانے کی امید کرتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں؟ یہ وقت شدید روحانی لگن کا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک قسم کا روحانی ریٹریٹ ہے۔ اس میں رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں گزارے جاتے ہیں، دنیاوی معاملات سے بالکل الگ ہو کر، اور ساری توجہ صرف عبادت پر مرکوز کی جاتی ہے تاکہ شب قدر کو پایا جا سکے۔ اس رات کی عبادت میں عام طور پر لمبی نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا اور صدقہ و خیرات دینا شامل ہیں۔ ہر عمل اس امید کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس کا اجر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ملے گا۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ رات صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ ہر سال واپس آنے والا ایک زندہ روحانی موقع ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جب اللہ سے تعلق مضبوط کرنے، رحمت مانگنے اور روحانی طور پر خود کو تازہ دم کرنے کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ اور اس رات کی عبادت کا وعدہ بہت بڑا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو کوئی بھی ایمان اور خالص نیت کے ساتھ اس رات عبادت میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کے ذریعے ایک مکمل روحانی صفائی کا موقع ہے، اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ جب ایک ہی رات میں پوری زندگی کا اجر اور گناہوں کی معافی پانے کا موقع ہو،
تو یہ یقین ایک انسان کی روحانی زندگی اور اس کی عبادت کو باقی پورے سال کے لیے کیسے ترتیب دیتا ہے؟